جانے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں سانحہ مری پر اہم خبر کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سانحہ مری کا ذمہ دار نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس قانون میں شامل لوگ اور پوری ریاست مری میں بڑھنے والوں کی ذمہ دار ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے این ڈی ایم اے کو وزیر اعظم کو میٹنگ بلانے کے لیے خط لکھنے کا حکم بھی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کمیشن میں ریاست کا ہر طاقتور شخص موجود ہے۔ عدالت کا این ڈی ایم اے کے آفیسر پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دوسروں پر ذمہ داری نہ ڈالیں، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ عدالت کے سامنے صوبوں پر سارا الزام لگا رہے ہیں۔ دوران سماعت انکشاف ہوا ہے کہ 11 برس میں این ڈی ایم اے کمیشن کی صرف 2 اجلاس ہوئے ہیں، سب لگے ہیں مری کے لوگ اچھے نہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ کیا کسی لیڈر آف دی اپوزیشن نے 2018 کے بعد میٹنگ بلانے کی درخواست کی ہے؟ عدالت نے کیس کی سماعت 21 جنوری تک کے لیے ملتوی بھی کر دی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے اپنے نمائندے عمر برنی سے۔ عمر برنی، کافی برہمی کا اظہار کیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے این ڈی ایم اے کے لیے، مزید انہوں نے کیا کہا این ڈی ایم اے کو، کیا ہدایت دی ہیں؟ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج سانحہ مری کی تحقیقات کے حوالے سے درخواست پر سماعت کی اور صبح جو تھی یہ سماعت کا آغاز ہوا تھا جس میں درخواست گزار کے وکیل پیش ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی درخواست جو ہے وہ عدالت میں پیش کی۔ اطہر من اللہ نے جو پھر این ڈی ایم اے کے افسران کو طلب کیا، 11 بجے تک طلب کیا تھا، تو جس کے بعد سماعت میں وقفہ کر دیا گیا تھا۔ وقفے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو این ڈی ایم اے کے افسران جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے این ڈی ایم اے کے افسران سے مکالمہ کیا کہ آپ کو عدالت نے کہا تھا کہ اپنا قانون بنائے، اس عدالت نے آپ کو آپ کا قانون پڑھنے کی ہدایت کی تھی، یہ عدالت سمجھنا چاہتی ہے کہ ان 22 لوگوں کا ذمہ دار کون ہے۔ عدالت نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے افسران پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے کہ غیر متعلقہ بات نہ کریں، جو سوال پوچھا ہے اسی کا جواب دیں۔ اگر آپ سب پہلے تیار ہوتے تو وہ 22 لوگ جن میں 9 بچے بھی شامل تھے وہ اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ این ڈی ایم اے کمیشن کی کبھی کوئی میٹنگز ہوئی؟ نومبر 2010 کے بعد کون سی میٹنگز ہوئی ہیں وہ بتائیں۔ این ڈی ایم اے کمیشن کا جو 11 سالوں سے جو ہے صرف 2 میٹنگز کا انکشاف عدالت کے سامنے کیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ کسی لیڈر آف دی اپوزیشن نے 2018 کے بعد آپ کو میٹنگ بلانے کی درخواست کی ہے، جس پر نمائندہ این ڈی ایم اے کا کہنا تھا کہ 2018 کے بعد کسی بھی اپوزیشن لیڈر نے ہمیں میٹنگ بلانے کے لیے کوئی درخواست جو ہے وہ نہیں کی۔ عدالت نے جو ہے وہ کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے، تاہم اس حوالے سے یہ بھی عدالت نے حکم دیا ہے کہ اسلام آباد ٹھیک ہے، چیف جسٹس کی جانب سے کافی برہمی کا اظہار کیا گیا ہے این ڈی ایم اے افسران کے خلاف اور ان کی جانب سے یہ بھی ہدایت کی گئی کہ وزیر اعظم کو میٹنگ کے لیے خط بھی لکھا جائے۔ تفصیلات بتا رہے تھے عمر برنی، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں۔ اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج شام کو ہوگا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین فائنانس بل 2021 منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ حکومت نے بل کی منظوری کے لیے حکمت عملی بھی بنا لی ہے۔ 2 روز کے بحث کے دوران اجلاس خطاب کے دوران قائد حزب اختلاف شہباز شریف، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر قائدین نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ منی بجٹ کی منظوری سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ منی بجٹ میں 150 اشیاء پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے جس سے 343 ارب روپے سے زائد اضافی ریونیو حاصل ہوگا۔ گاڑیاں، دوائیں، ڈبل روٹی، ریسٹورنٹ کا کھانا مہنگا ہوگا۔ بیکری آئٹمز، موبائل فون، بچوں کے دودھ، ڈبے والی دہی، پنیر، مکھن، کریم، دیسی گھی، مٹھائی اور مسالہ جات کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ آپ کو بتاتے چلیں، قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت آج شام 4 بجے یہ ہونے جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین فائنانس بل 2021 منظوری کے لیے پیش کریں گے، جبکہ منی بجٹ میں 150 اشیاء پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ 343 ارب روپے سے زیادہ اضافی ریونیو حاصل ہوگا۔ گاڑیاں، دوائیں، ریسٹورنٹ کا کھانا، بیکری آئٹمز بھی مہنگے ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ موبائل فون، بچوں کے دودھ، مٹھائی اور مسالہ جات کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے طویل ترین 64 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ سپلیمنٹری فائنانس بل اور نیب آرڈیننس میں توسیع سمیت اہم بل ایجنڈے میں شامل ہیں۔ سینٹ کی جانب سے بل کے لیے بھیجی گئی سفارشات کو ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ اجلاس میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بھی شامل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر پرائیویٹ پاور اور انفراسٹرکچر بورڈ ترمیمی بل ایوان میں پیش کریں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی بل بھی ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ
اسلام آباد ہیلتھ کیئر فیسلٹیز مینجمنٹ اتھارٹی بل اور پاکستان نرسنگ کونسل ترمیمی بل بھی ایوان میں پیش ہوں گے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی بل ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ترمیمی بل اور نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ بھی اسمبلی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ ملازمت پیشہ خواتین کے لیے ہراسمنٹ کی روک تھام کا بل ایوان میں پیش ہوگا۔ والدین کے تحفظ کا بل اور پاکستان گلوبل انسٹیٹیوٹ بل بھی ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں منی بجٹ کی منظوری کے لیے حکومت متحرک ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج پارلیمنٹ ہاؤس آئیں گے اور قومی اسمبلی اجلاس سے پہلے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم نے حکومت اور اتحادی جماعتوں کے تمام اراکین قومی اسمبلی کو گزشتہ شب تک اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ اجلاس میں فائنانس بل کی منظوری، اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج اور حکومتی حکمت عملی پر غور ہوگا۔ ہمارے نمائندے کاشف رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید اپڈیٹ ان سے حاصل کریں گے۔ جی کاشف رفیق۔ منی بجٹ پاس کروانے کے لیے وزیر اعظم خود متحرک ہو گئے ہیں۔ آج دوپہر 2 بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی اور اتحادی جماعتوں کے اراکین اسمبلی کو مدعو کیا ہے۔ خود صدارت کریں گے۔ اس میں حکمت عملی طے کی جائے گی، فائنینشیل قومی اسمبلی میں منی بجٹ کی منظوری کے لیے حکومت متحرک ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج پارلیمنٹ ہاؤس آئیں گے اور قومی اسمبلی اجلاس سے پہلے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم نے حکومت اور اتحادی جماعتوں کے تمام اراکین قومی اسمبلی کو گزشتہ شب تک اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی تھی۔ اجلاس میں فائنانس بل کی منظوری، اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج اور حکومتی حکمت عملی پر غور ہوگا۔ قومی اسمبلی میں منی بجٹ کی منظوری کے لیے حکومت متحرک ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج پارلیمنٹ ہاؤس آئیں گے اور قومی اسمبلی اجلاس سے پہلے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن جماعتوں نے حکمراں جماعت تحریک انصاف کو منی بجٹ کی منظوری کے معاملے میں ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے تحت احتجاجی حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی ہے۔ اپوزیشن منی بجٹ کے خلاف آج قومی اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کرے گی۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف سمیت دیگر اپوزیشن رہنما پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کریں گے۔ مظاہرے میں صوبہ ہزارہ بنانے کے حق میں بھی احتجاج ہوگا اور اپوزیشن جماعتیں بل کی منظوری کی صورت میں بھی سخت احتجاج کریں گی۔ شاکر سولنگی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ شاکر سولنگی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، آج قومی اسمبلی سے سپلیمنٹری فنانس بل منظور کرایا جائے گا۔ اپوزیشن کی جانب سے بل کو مسترد کرانے کے لیے بھرپور تیاری کی گئی ہے۔ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اور بلاول بھٹو زرداری اور مولانا اسد محمود تینوں بڑی جماعتوں کے رہنماؤں نے اپنے اپنے ممبران کو ہدایات کی ہیں کہ وہ حاضری کو یقینی بنائیں۔ گزشتہ روز بھی جس طرح حکومت نے کوشش کی تھی لیکن حکومت کے ممبران پورے نہیں تھے، تو شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کی مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقات تھی اس میں بھی وہ اکیلے آئے تھے، اپنے ممبران کو ہدایات کی تھی وہ ایوان میں موجود رہے، جس کی وجہ سے گزشتہ روز حکومت بل منظور نہیں کرا سکی تھی۔ تو آج حکومت نے بڑا طویل ایجنڈا دیا ہے، تقریباً 20 بل ہیں جو آج منظور کرائے جائیں گے ایوان سے، جس میں 2 آرڈیننس بھی ہیں جو نیب سے متعلق ہیں، نیب دوسرا ترمیمی آرڈیننس اور نیب تیسرا ترمیمی آرڈیننس، جن کی توسیع لی جائے گی 120 دن کی۔ اپوزیشن جماعتیں بل کی منظوری کی صورت میں سخت احتجاج کریں گی۔ بہت شکریہ شاکر سولنگی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بناؤ سنگھار کی پروڈکٹس مہنگی کیے جانے کی تجویز پر خواتین برہم، کہتی ہیں پہلے ہی ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ بالکل، منی بجٹ کے بعد روزمرہ استعمال کی اشیاء کے ساتھ ساتھ میک اپ کی پروڈکٹس بھی مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ منی بجٹ کی وجہ سے آرائش و زیبائش کے سامان پر مہنگائی کے بادل منڈاتے ہوئے دیکھ کر خواتین کیا کہتی ہیں، جانتے ہیں اسلام آباد سے نیئر علی کی اس رپورٹ میں۔ خواتین فیشن انڈسٹری کی ہوں، سیلون سے تعلق ہو یا پھر گھریلو، مہنگائی اور منی بجٹ کے بعد ہونے والے اس میں اضافے کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ حسن کے لوازمات کے مزید مہنگا ہونے سے کیا اثرات مرتب ہوں گے، آئیے خواتین ہی سے جانتے ہیں۔ آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ ہم سب جتنے بھی فیشن انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ سب کرائسس کے اندر جا رہے ہیں، تو پلیز آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ اس مہنگائی کو جو ہے وہ کم کیا جائے۔ ٹیکس تھوڑا
کم ہونا چاہیے، اب جتنا پہلے تھا اتنا ہی کم، کیونکہ بہت زیادہ وہ تھوڑا لیول تھوڑا زیادہ ہو تو ٹھیک رہتا ہے، لیکن بہت زیادہ انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے اس کو۔ ہر لڑکی شوق سے پسند کرتی ہے کہ ہم اچھا تیار لگیں، اچھا سجے سوریں، مگر بات یہ ہے کہ ٹیکس لگا کے اتنا زیادہ اس کو مہنگا کر دیا گیا ہے کہ ہر بندے کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ سلون جو ہیں ان میں بھی جائیں تو بندہ 100 دفعہ سوچتا ہے کہ یار کیا کریں۔ عورتوں کا ایک ہی شوق ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، انہوں نے سجنا سنورنا تو ضرور ہے، لیکن حکومت سے ہماری یہ اپیل ہے کہ ایٹ لیسٹ میک اپ کو مہنگا نہ کریں، باقی کافی چیزیں وہ مہنگی کر چکے ہیں۔ میک اپ پروڈکٹس کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں سے نالاں خواتین حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ٹیکسز میں کمی کی جائے اور سجنے سورنے کا شوق بھی خواتین کو پورا کرنے دیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ نیر علی، نیوز 1 اسلام آباد۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ کراچی کے علاقے کشمیر روڈ پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے نشانہ بننے والا شاہ رخ سلیم کار شو روم کا مالک تھا۔ مقتول کی نماز جنازہ آج رحمانیہ مسجد طارق روڈ پر ادا کی جائے گی۔ قتل ہونے والے شاہ رخ کی ایک روز قبل ہی شادی ہوئی تھی۔ شاہ رخ اپنے ولیمے کی تقریب کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ گھر کے باہر بہن کو لوٹنے پر مدد کے لیے پہنچا تو ڈاکو نے گولی مار دی۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں، کشمیر روڈ ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان شاہ رخ قتل کیس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقتول کے بھائی جہاں زیب کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ فون پر بھائی کو گولی لگنے کی اطلاع ملی، ملزم نے بہن سے لوٹ مار کی۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے عبدالحفیظ بلوچ سے۔ عبدالحفیظ بلوچ، بتائے گا اس مقدمے کے حوالے سے پولیس کا کیا کہنا ہے، کیا موقف ہے؟ جی دیکھیے، گزشتہ روز کراچی کے علاقے کشمیر روڈ پر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جہاں گھر کی دہلیز پر ہی ڈکیت کی کوشش میں جو شہری ہے شاہ رخ، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ڈکیتی جو مقدمہ ہے وہ فیروز آباد میں ان کے بھائی مقتول کے بھائی جازب کی مدیت میں درج کر لیا گیا ہے، اور مقدمے میں دفعہ 397 کے تحت درج کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے ان کے بھائی کی طرف سے کہ مجھے شام کے وقت فون پر بھائی کو گولی لگنے کی اطلاع ملی۔ ملزم اسپتال سے میری اور میرے بہن کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ مقتول کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، تفصیلات بتا رہے تھے حفیظ بلوچ، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں گے، ناظم جوکیو قتل کیس کے 5 ملزمان عبوری ضمانت منسوخ ہونے پر احاطہ عدالت سے فرار ہو گئے ہیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر کی عدالت میں ناظم جوکیو قتل کیس کی سماعت ہوئی تو عدالت نے مقدمے میں نامزد 5 ملزمان کی عبوری ضمانت منسوخ کر دی۔ عبوری ضمانت منسوخ ہونے پر ملزمان احاطہ عدالت سے بآسانی فرار ہو گئے۔ پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ فرار ملزمان میں سلیم، سالار، سمار، اسحاق، دودو خان اور محمد خان جوکیو شامل ہیں۔ رجیم میں ہوا کہ 1300 روپے کی گندم یوکرین سے آئی اور 1300 اس کا کرایہ دیا گیا پشاور کے لیے، اور 700 کی لوگوں کو دی گئی جو حکومت افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو یوریا کے کرائسس کی وجہ سے جب ایک صوبہ جو پہلے سے ڈیفیسٹ ہے فوڈ میں، سب سے بڑا کرائسس اس کے لیے آ رہا ہے، اور وہ شاید وہ صوبے کی اکانومی یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ یہ لوگوں کو یہ بائن پہنچا سکے۔ اس سے انارکی پھیلنے کا خطرہ ہے اس صوبے میں۔ تو سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والی تکلیف میں سب سے زیادہ تکلیف اس صوبے کو۔ افتخار صاحب بھی ایڈ کر لیں 2 لائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جب گندم کی بوائی کا وقت تھا، اس وقت نارملی جو ڈی اے پی ہے جو گندم کی بوائی کے وقت کام آتی ہے، تو وہ ہمیں نارملی 4000 روپے کی، مارکیٹ میں 400 سے 4500 روپے کی، وہ اس وقت ہمیں 1100 مل رہی۔ اس کے بعد اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے رہنما کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر پیپلز پارٹی کے رہنما کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ بھی کیا کیونکہ مارچ بہت دور ہے، لوگوں کے مسائل آج کے ہیں، لوگوں میں اتنا اب پیشنس نہیں رہا۔ وہ تو جہاں سے ہم چلتے ہیں تو لوگ پوچھنا کہ ان سے کب جان چھڑاتے، کیونکہ وہ روز شام کو جب جاتا ہے سودا لینے کے لیے، روز گھر جاتا ہے سودا لے کے واپس آتا ہے یا نہیں لے کے واپس آتا، کیونکہ اس کو کچھ ملتا نہیں ہے اپنے پیسوں میں، تنخواہوں میں۔ تو وہ تو میں یہ سوچتا ہے کہ اب ایک ایک دن ان کے لیے جینا جو ہے
وہ اجیرن ہو گیا ہے. تو اب ظاہر ہے جب ایک حد تک کوآرڈینیشن ہے, بات چیت تو ہو رہی ہے, اب دیکھتے ہیں آگے کس طرح سے ہم اکٹھے بھی ہو گئے. اور ظاہر ہے اگر نو کانفیڈنس آیا, آئی ڈونٹ ڈائیورٹ آج کے یہ پورا ٹاپک, لیکن نو کانفیڈنس آیا تو سب کو اکٹھے مل کے کرنا ہوگا. جس بھی اس پہ اینٹی پہ ہم کریں ہوگا تو سب کا اکٹھا ہی. جی نبی صاحب, میرا تعلق بھی ایک زرعی گھرانے سے ہے, تو ہم گندم, چاول اور گنے میں ہمیشہ کافی عرصے تک خود کا بیچ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مس مینجمنٹ اتنی ہوئی ہے کہ ہم ان تینوں جو مین ہماری فصلیں ہیں اس میں ہم بالکل ہی ایسا ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کسان پریشان ہے, حقیقت میں بہت زیادہ پریشان ہے. اور دوسرا جو منی بجٹ میں زرعی آلات پہ 17% ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, یہ ایک اور ملک, آپ اس بارے میں کیا؟ دیکھیں, پہلی بات بالکل آپ کی درست ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ایک میٹر آف فیکٹ طریقے سے ہوتی تھیں, گندم اگاتے تھے, چاول اگاتے تھے, کیا ابھی بھی اگاتے ہیں, لیکن اس حد تک نہیں نا. یہاں تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے آگے بڑھ کے نئے ورائٹیز دیں, اس کی جو بیج ہے, اور کاٹن میں بھی یہی ہے, صرف یہ تین چیزیں نہیں ہیں بلکہ کاٹن بھی یہ ہے کہ ہم تو ساری دنیا کو کاٹن, پاکستان واز اے میجر سپلائر آف کاٹن ان دا ورلڈ. پہلے را کاٹن, اس کے بعد کاٹن کو اسپن کر کے. اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسان اتحاد اور پیپلز پارٹی مشترکہ احتجاج کرے گی. حکومت قرضے لے کر ہر چیز درآمد کر رہی ہے.